الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بما نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. یہ حدیث طبرانی کی ہے اور اس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ کان فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا جو مؤمنین کو تکلیف دیتا تھا، مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا. بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول آیا ہے. رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا. وہ مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اور تکلیف دیتا تھا. فقال بعضهم، تو کسی مسلمان نے کہا: قوموا بنا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، ہم اس منافق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں اس منافق کے شر سے بچنے کے لیے. تو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ. مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جائے. کیا معنی اس حدیث کا؟ یعنی صحابہ کی طلب کیا تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور آپ سے استغاثہ کریں، یا آپ سے مدد طلب کریں. اور یہ وہ معاملہ جس پر نبی علیہ السلام مدد کرنے پر قادر ہیں. آپ اس کو بلا لیں، اس منافق کو، اس کو تہدید کریں، ڈانٹیں، ڈپٹیں. آپ کو اسے مارنے کا بھی اختیار ہے. آپ نبی بھی تھے اور مدینہ کے حاکم بھی تھے، تو آپ اس برائی کا ازالہ کر سکتے ہیں. اور صحابہ نے بھی اسی لیے یہ بات کہی کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی قدرت کے تحت ہے. یہ استغاثہ ہے، جائزہ ہے، درست ہے اور واقعی درست ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی صحابہ کو ادب سکھایا اور ان کی تربیت کی، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑا کہ مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جائے. ویسے لفظ استغاثہ جس کا معنی طلب غوث، طلب مدد، تو لفظ استغاثہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. عام ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں سے مدد طلب کر لیں، یا فلاں سے ہم جو ہے وہ اس مشکل کے حل کے لیے رائے طلب کر لیں، مشورہ لے لیں، اس کا تعاون لے لیں. یہ تعاون درست ہے اور یہ قدرت کے تحت ہے. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو حسن ادب سے آگاہ کیا کہ استغاثہ مجھ سے نہ کیا جائے بلکہ استغاثہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے. تو بہرکیف ہم نے عرض کیا کہ استغاثہ کی 3 قسمیں. ایک استغاثہ جو فرض ہے، ایسے امور میں جس میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے پر قادر ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس میں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا فرض ہے. اور ایسے امور میں غیر اللہ سے استغاثہ حرام ہے. لیکن بعض ایسے امور جس میں بندہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، آسانی اس کو فراہم کر سکتا ہے، ان امور میں اس سے کہا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ان امور میں بھی کسی بندے سے سوال نہ کیا جائے. جیسے کہ حدیث ابو ذر آپ نے سنی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی لیے بعض حدیث میں ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے. یہ افضل ترین انسان ہے جو اپنی دعا میں اور سوال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. احسن، تبارک اللہ فیک. یہ باب جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے
شیخ الاسلام نے باب ذکر نہیں کیا کہ یہ کس چیز کا باب ہے. جو آیات اور احادیث پیش کی ہیں ان میں ایک چیز سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، وہ سب کے سب بے بس، جتنے بھی، خواہ وہ نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، وہ سب کے سب بے اختیار، بے بس. در حقیقت یہ توحید کی برہان ہے اور سب سے مضبوط برہان ہے. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے کہ ہر غیر اللہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے اختیار ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے شیخ الاسلام نے یہ کچھ ابواب قائم کیے ہیں، یعنی 2 3 4 باب جو اگلے ہیں اسی برہان پر مشتمل کہ غیر اللہ کس قدر بے بس ہے، معبودان باطلہ کس قدر بے اختیار ہے. چنانچہ فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا، کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. ان کی بے بسی دیکھو، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. تو بڑا مخلوق معبود ہو سکتی، خالق معبود ہوتا ہے. خالق صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی نے ایک دانہ اناج کا، ایک ذرہ بنایا ہو، پیدا کیا ہو، عدم سے وجود میں لایا ہو، دکھاؤ. قرآن نے چیلنج کی، ایک مکھی بنا کر دکھا دی. مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی تمہارے کھانے سے کچھ لے جائے اٹھا کر، اسے چھین کر واپس لے کر دکھاؤ. کون دکھائے؟ جن کو اللہ کے سوا پکارتے سب کو جمع کرو، سب کو اکٹھا کرو. سارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، سب مخلوق ہیں. تو ان کی بے بسی، ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرے کو وہ عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی باری ہے، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود دینے والا. اس کے امر سے لوگ فنا کا شکار ہوں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے امر سے، اس کی توفیق اور قدرت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں. اللہ دوبارہ لوگوں کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو غیر اللہ کی بے بسی آپ دیکھو، کوئی ایک چیز بنائی ہو، پیدا کی ہو، دکھاؤ. یہ چیلنج موجود ہے. سائنسی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی ہے اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ صدیاں بیت چکی ہیں، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں، کسی میں ہمت نہیں. تو معبودان باطلہ انتہائی بے بس، انتہائی بے اختیار ہے. بلکہ فرمایا کہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اس قدر ان کی بے بسی. اور فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں، ایک قطمیر کے. قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے باریک سا، وہ قطمیر. اس قطمیر کے بھی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، کیسا مالک. یہ حدیث ابو ذر، حدیث قدسی جو آپ کو سنائی، کچھ جملے اس کے اور سن لیجیے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل في البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب لوگ، سب انسان جو آج سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی تخلیق آدم سے لے کر آج تک، وہ سب زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں وہ بھی سب آ جائیں، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی ساتھ، انسان بھی اور جن بھی، اگلے پچھلے تمام سب آ جائیں
اور ایک میدان میں جمع ہو گئے. پھر کیا کریں؟ ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں. یا اللہ کیا سوال؟ فرمایا کہ جو چاہیں، بادشاہتیں مانگیں، حکومتیں مانگیں. یا اللہ باری باری نہیں، ایک ساتھ، کوئی قطار کی ضرورت نہیں، فہرست کی ضرورت نہیں، ایک ساتھ اپنی زبانوں میں جو چاہے مانگے، اور میں سب کو ان کی طلب دیتا جاؤں فوراً، ایک ساتھ ہی دے دوں. ایک ساتھ ہی لوگوں نے دعا کی، ایک ساتھ ہی پوری کر دوں، انسانوں کی بھی جنوں کی بھی. تو سب کو دینے کے بعد ما نقص ذالک مما عندی، جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالو، وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی، میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوں گے. تو ہے احمق انسان اس ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک تیری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، خود انتہائی بے بس، انتہائی بے اختیار، ایک ذرہ بنانے کی قدرت نہیں. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسوف شمس ہوا، سورج گرا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور نماز کا اہتمام کیا، جماعت قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، دراصل نماز میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، پھر پیچھے ہٹ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے نماز میں آپ کو ایک دو قدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ ہاں، میں نے اس دیوار میں رأیت فی عرض ھذا الحائط الجنت والنار، میں نے نماز کے دوران اس دیوار پر جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی. جب جنت دیکھی تو جنت کے پھلوں کے خوشہ میرے سامنے آ رہا تھا، میرے دل چاہا، طبیعت للچائی، یہ خوشہ پکڑ لوں، خود بھی کھاؤں اور اپنے ساتھیوں کو کھلاؤں. آگے بڑھا میں، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جنت کی نعمتیں مرنے کے بعد نصیب ہوں گی، دنیا کی زندگی میں نہیں. کچھ استثناءات ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلائے. اللہ اپنے پیغمبر کو کھلاتا تھا. خبیب رضی اللہ عنہ قید تھے مشرکین مکہ کی، کوٹڑی میں بند تھے. اس گھر کی خاتون کا ذکر ہے کہ واللہ میں نے اس جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا. ایک بار کوٹڑی میں جھانک کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا خوشہ تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے تھے بیڑیوں میں، کمرہ مکفل تھا، گھر بھی بند تھا اور باہر پہرے تھے، اور مکہ کی منڈیوں میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں. وہ خوشہ کیا تھا؟ رزق ساقہ اللہ الیہ، وہ اللہ کا رزق تھا جنت کا جو اللہ نے پہنچا دیا ان کو. یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق بنا کر رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خوشہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی، اللہ کو منظور نہیں تھا، میں نے نہیں اٹھایا. اور اگر میں لے لیتا، پکڑ لیتا، تو ایک ہی خوشہ تمہارے پاس قائم رہتا، اس کو تم کھاتے رہتے، قیامت تک وہ ایک ہی خوشہ تم ختم نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے خزانے. اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ان پر کتمیر بھی نہیں ہے، کتمیر یعنی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی تمہیں نہیں دے سکتے، وہ بھی ان کے اختیار میں، اتنے بے بس ہیں. تو ذرا اپنے فہم و فراست اور دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ پکار اور دعا اور توحید کے کیا متقاضیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے توحید کے فہم پر قائم رکھے. جی. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. آگے پڑھ لیجیے آگے بھی. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع
في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هاشم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. احسنت جزاک اللہ خیر. وفي الصحیح، یہ روایت صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے. جناب انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر علیہ السلام کے خادم تھے اور 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کے ملازمین میں سے تھے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے، اور بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو ان سے. وعدے کہ 10 سال خدمت کی، ایک بار بھی اللہ کے پیغمبر نے ڈانٹا نہیں تھا. اس قدر نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ تھے. اور یہ ایک دعوت ہم سب کے لیے کہ جو ہمارے ماتحت ہوں، ہماری فیکٹری کا عملہ ہو، دکانوں کا عملہ ہو، تو ان سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حسن الملکۃ نماء وسوء الملکۃ شؤم. اپنے ماتحتوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک سے پیش آنا رزق کی برکت ہے، اور اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کرنا یہ شؤم ہے، رزق کی نحوست ہے. تو بعض اوقات کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. اگر آپ غور کریں تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. یہ رزق کی اس کو نحوست کہا گیا، جبکہ ماتحتوں کے اچھا سلوک کرنا یہ رزق کی برکت کہا گیا. اسے فرماتے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اللہ کے پیغمبر زخمی ہو گئے جنگ احد کے دن. وہ کثرت رباعیتہ، آپ کی داڑھ بھی جو ہے وہ توڑ دی گئی، داڑھ بھی شہید ہوئی اور آپ زخمی ہوئے. ایک زخم آپ کے سر میں لگا اور ایک زخم آپ کے چہرے میں لگا، انتہائی گہرا، خون رک نہیں رہا تھا. چنانچہ ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ سے زخم کو بھرا گیا. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا، نڈھال ہو کر ایک گھاٹی، ایک کھائی میں گر گئے، ایک کھائی میں گر گئے. یہ سب تکلیفیں ہیں. کیا معنی ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئیں. یعنی ماں سے اللہ جن کو پکارا جاتا ہے ان میں محمد الرسول اللہ سب سے افضل ہے. مگر آپ کا عالم دیکھ لیجیے، جنگ احد میں کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی، کتنی تکلیفیں، اور آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکے. رباعی داڑھ شہید ہوئی، سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، اور آپ لہو لہان ہو کر ایک کھائی میں گر گئے. ابن قمیہ ایک خبیث مشرک، اس نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا بڑا اور نبی علیہ السلام کا نشانہ لیا اور کہا خود ہو وہ انا ابن قمیہ، لے لو یہ میں ابن قمیہ ہوں. وہ پتھر نبی علیہ السلام کے چہرے پر لگے، آپ کو زخمی کر کے. آپ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے. ہاں اقمعک اللہ کہا ابن قمیہ کو، اقمعک اللہ، تجھے اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے. اللہ نے یہ فوری دعا قبول کر لی. اور ایک اسی احد پہاڑی پر ہی ایک سانڈ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے ظاہر کیا جس پر جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا ابن قمیہ پر. اس کو ٹکرے مارتا رہا، رونتا رہا، حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی اور اس مشرک کو اس کے انجام تک پہنچایا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوئی اختیار نہیں، کتنی بے بسی. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت ہی سارے اختیار کا مالک ہے. چنانچہ آگے کیا ہوا؟ فقال، آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دی، اپنے نبی کو زخمی کر دیا. وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ اس استفہام میں انکار کا معنی، یہ قوم فلاح کی مستحق نہیں، کامیابی کی مستحق نہیں. ایک طرح کی بد دعا ہو گئی. اللہ پاک نے وحی بھیجی لیس لک من الامر شیء، اس امر کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ نے بد دعا کیوں کر دی؟
یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ یہ کس قوم کو بد دعا دی؟ یہ جملہ کب کہا؟ جب اس قوم نے اپنے نبی کو، اکرم الخلائق کو زخمی کر دیا. نبی کو زخمی کر دی، یہ کیسے فلاح پائے گی؟ فرمایا کہ آپ کو یہ کہنے کا بھی اختیار نہیں. یہ آپ کا یہ جملہ کہنا اس آیت کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آگے دو اسباب اور بیان ہوئے. عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رفع راسه من الركوع فی الرکعۃ الاخیرہ من الفجر، کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے رکوع سے تو آپ دعا فرماتے اللہم لعن فلانا و فلانا، یا اللہ فلاں پر لعنت برسا اور فلاں پر لعنت برسا. یہ جنگ احد کے بعد تھا. بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھتے اور پھر یہ آپ بد دعا کرتے اللہم لعن فلانا اللہم لعن فلانا، یا اللہ فلاں پر لعنت برسا اور فلاں پر. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من امر شیء، کہ آپ کو یہ کہنے کا کوئی اختیار نہیں. ان لوگوں کے معاملے میں اس قسم کا اظہار، اس قسم کی دعا یا بد دعا، اس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ ہمارے اختیار کی بات ہے. لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے، کون ہدایت کے قابل ہے، کون گمراہی کے قابل ہے، اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ ہمارے اختیار کی باتیں ہیں. اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور تیسری روایت یدعو علی صفوان ابن امیہ، کہ نبی علیہ السلام صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن ہشام، ان تینوں پر بد دعا کیا کرتے تھے. ان تینوں پر یا اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت برسا اور سہیل ابن عمر پر اور حارث ابن ہشام پر. یہ تینوں جنگ احد میں تھے اور تینوں کا جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا اور صحابہ کرام کو اذیت پہنچانے کا مرکزی کردار تھا. تینوں پیش تھے. لہٰذا پیغمبر علیہ السلام ان تینوں کا نام لے لے کر بد دعائیں کرتے تھے اور لعنت کا جو ہے وہ طلب فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں. آیت کریمہ ایک ہی ہے، اسباب نزول تین ہے. یہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. بعض وقت ایک آیت کئی اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی، متعدد اسباب کی بنا پر نازل ہو سکتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، دوسرا ظاہر ہوا، تیسرا ظاہر ہوا، چوتھا ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب پر ایک ہی بار ایک آیت نازل فرما دی جو ان سارے اسباب کا جواب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. دوسرا سبب ظاہر ہوا اسی جیسا، اللہ نے وہی آیت دوبارہ نازل فرما دی. ایک آیت دو بار اتر رہی، اسی جیسا تیسرا سبب ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ وہی آیت تیسری بار اتار دے. ایک آیت متعدد بار نازل ہو. یہ سب جو ہے وہ شرعی حقائق سے ثابت ہے. تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس امر کا اور لوگوں کے معاملات کا کوئی اختیار نہیں، آئندہ ایسی بد دعا آپ نے نہیں کرنی، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے. تو نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا. یا دو چیزیں قابل غور، ایک پیغمبر علیہ السلام کا زخمی ہونا، یعنی آپ اس قدر بے بس تھے کہ اس مشکل کو ٹال نہیں سکے اور نڈھال ہو کر گر گئے. صحابہ کرام 70 شہید ہوئے اور زخمی تو سبھی ہوئے، اور آپ کسی کی تکلیف کو ٹال نہیں سکے. حالانکہ وہاں موجود تھے، میدان احد میں موجود تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائی پر قادر نہیں ہے تو کون قادر ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے. یہ سارے اختیار اللہ کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بد دعا کی تو اللہ نے اس پر بھی روکا کہ آپ کو اس کا بھی اختیار نہیں، کیونکہ اس میں بعض امور کا تعلق مستقبل سے جو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ یہی تینوں شخص سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام، جن پر آپ لعنت کی جو ہے وہ بد دعائیں کر رہے ہیں، نماز میں بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے.
تینوں افراد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. آپ کو مستقبل کے احوال کا علم نہیں، ہم جانتے ہیں. تو یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟